السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان. وی آر ویری لکی ٹوڈے ٹو ہیو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب. بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین ہم اس لیے لکی ہیں کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اب ان کو کافی سال ہو گئے ہیں یہاں، اور ان کا ایک تجربہ ہے، ان کی باتیں بھی ہیں آپ سن رہے ہیں، ان کے ایک انیشیٹیوز بھی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں بہت سے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں، ان سے پوچھ بھی رہے ہیں، تو آج ہمیں بھی موقع ملا ہے. اچھا پریزیڈنٹ صاحب شروع کرتے ہیں سے. ایک تو مجھے یاد ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ٹی از مائی فیلڈ اینڈ آئی یو نو دیٹ سم تھنگ دیٹ میں اس پہ بہت کام کروں گا. تو یہ آئی ٹی کرتے اب جو سائبر سیکیورٹی کا اتنا بڑا لیپس ہوا ہے جس پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ اٹ از، میرا خیال ہے کہ اگر ہم سیاسی اس سے ہٹ کے دیکھیں اٹس اے میجر ایشو آف کنسرن. بالکل ایبسولوٹلی. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت میں پچھلے 1000 سال سے لوگ اپنے دشمنوں کے معاملے میں یا جن کو وہ اپنا مقابلہ جن کے ساتھ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ یہی کرتے تھے، جاسوس لگاتے تھے، باتیں سنتے تھے، باتیں چلاتے تھے. سازشیں ساری اس بنیاد پر ہوتی تھیں، محلاتی سازشیں اسی بنیاد پر ہوتی تھیں کہ کون جانشین بنے گا، اس کی افواہیں ادھر سنائی جاتی تھیں کہ اس کو یہ کہتے سنا، اینڈ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ گفتگو تھی. تو انسان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف ٹولز بدل گئے. پاکستان کے اندر مجھے 90s کی یہ خبر یاد ہے کہ there is a consulate in کراچی جو 50,000 ٹیلی فون کالز، اینالاگ ٹیلی فون کالز کو سن سکتی ہے کراچی میں. whoever I am not saying that کیونکہ اس خبر کے اندر یہ نہیں لکھا تھا. اس کے بعد پہلے فزیکل ہیئرنگ ہونے لگتی تھی، پھر خاص طور پر ٹیررزم کے بعد لوگ فزیکلی ہیئر کرتے تھے اور ہزاروں اور لاکھوں کو ہیئر کرتے تھے. اب سرچ میتھڈالوجی اور پیٹرن ریکگنیشن اور وائس ریکگنیشن کی وجہ سے سب کچھ انسٹرومنٹس کر لیتے ہیں. میں نے اسمبلی میں پارلیمنٹری اسپیچ میں یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا واٹس ایپ اور غیبت کے اس میں آتا ہے. پارلیمنٹ میں آئی اسپوک آن دیٹ، آئی اسپوک آن غیبت اینڈ آئی اسپوک آن فیک نیوز. سر اف وی میں جسٹ موو ٹو دا براڈر ایشو آف اسٹیٹ. دیکھیں نا آپ فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اب اسٹیٹ کی سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے یہ تو نہیں، یہ انسان کی مینٹیلٹی کا معاملہ ہے. اٹ بیکمز دا اسٹیٹ سیکیورٹی کا معاملہ، کیونکہ ساری اسٹیٹس یہ کر رہی تھیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ مشرف صاحب ٹریولنگ فرام چائنا ٹو پاکستان، ان کی کوئی کال الیجڈلی انٹرسپٹ ہوئی ان چائنا، اور جو ٹریولنگ ٹو ڈیورنگ کارگل ٹائم آرمی کے سی جی ایس، ٹھیک ہے نا. تو دنیا کی اسٹیٹس یہی کرتی رہی ہیں. نکسن صاحب کا آپ کو یاد ہے کہ نکسن صاحب کی سیلف ریکارڈڈ ٹیپس جو ہیں اس نے اس گورنمنٹ کو گرا دیا. آپ کو اپنے پاکستان کا یاد ہے کہ لغاری صاحب کو ایلیجڈلی کچھ ریکارڈڈ چیزیں سنائی گئیں تو انہوں نے گورنمنٹ ڈسکس کر دی. ایک سیکنڈ، اسٹیٹ تو ہمیشہ یہ کرتی رہی ہے. اسٹیٹ بات دیکھیں نا، دو چیزیں، ایک تو ہے نہیں اسٹیٹ، لیٹ می ٹیک مائی ورڈز ڈفرنٹلی. اسٹیٹ یہ نہیں کرتی رہی ہے مگر اسٹیٹس کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. دیکھیں نا دو چیزیں، اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ اور ود ان اے اسٹیٹ. اف آئی میں سبمٹ ٹو یو کہ یہ جو ان کی فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو آئی ہے آڈیو لیک 2 روز پہلے، جس میں انہوں نے ان کی اعظم خان کے ساتھ اپنی گفتگو، اور یہ ایگزیکٹلی یہ بات انصار عباسی صاحب نے جولائی میں ایک آرٹیکل میں لکھی کہ ایک آڈیو آنے والی ہے جو کہ جس کے بارے میں وہ ہی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ پلےئنگ دی انفارمیشن، یعنی کہ اس کو کیسے پلے کریں گے جو سائفر ٹیلی گرام آئے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ تو معاملہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی کسی نے ہیکر نے باہر کیا اور پھر بیچ رہا ہو، جو کہ آپ نے دیکھا. مجھے تو فواد چودھری صاحب کی طرف سے وہ ایک میسج انہوں نے فارورڈ کیا، سب کو کیا ہوگا کہ جی 100 گھنٹے ہیں تو ایک ہیکر ہے وہ $350 ملین یا پتہ کتنے مانگ رہے. کہنے کا مقصد ہے یہ چیز انصار عباسی کو کسی ہیکر نے تو نہیں بتائی ہوگی باہر کے ملک کی. ہم سب انٹرسٹڈ ہیں غیبت میں، سننے میں. دیٹس واٹ آئی اسپوک ان دی اسمبلی. جب ہم سب انٹرسٹڈ ہیں کہ نسیم زہرا خفیہ طور پر میرے متعلق کیا بات کہہ رہی ہے اور آج ٹیلی ویژن پر کیا نشر کرے گی، اینڈ آئی وانٹ ٹو نو دیٹ بیفور ہینڈ. تو یہ تو بیسک انسٹنکٹ ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. آپ اسٹیٹ کو لے آتی ہیں بیچ میں. اسٹیٹ از اے ریفلیکشن آف پیپلز انٹینشنز. اینڈ میں آپ سے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی خراب بات ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ ہو، اور میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ ہر ایک کی گفتگو. کامنٹ تو کیا یہ بڑا گڑبڑ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں نا، نہیں آپ کیسے نہیں کریں گے، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، مذمت کر رہا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کی انٹریکیسیز پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں میں،
کیوں نہیں تیار ہوں؟ بتائیے. میں تو زندگی بھر یہ کیا ہے کہ اگر کوئی دوست بھی میرے پاس لایا ٹیلی فون کے جی میں نے کسی کی بات ریکارڈ کی ہے، میں کہتا ہوں میں نے سننی نہیں ہے. اٹس ناٹ مینٹ فار مائی ایئرس. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، آپ انڈیویجول تو نہیں، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. مطلب لہٰذا میں بھی سارا ماحول اگر اسی کے اوپر ہر وقت گفتگو کر رہا ہے غیبت پر، غیبت ہے. دس از ایکچولی، سن تو لیں، غیبت بہت بڑی چیز ہے یار. بھائی کا گوشت کھانا غیبت ہے، بے شک اتنی بڑی چیز ہے. تو آپ اس کو کمزور کیسے کر رہی ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیبت جو ہے یہ گناہ میں نہیں کمانا چاہتا کہ غیبت پر گفتگو کرو. آئی کنڈیم واٹ ہیز ہیپن. اور خاص طور پر گورنمنٹ بلڈنگ کے اندر ہو جائے یہ مزید کنڈیمنیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکیورٹی ایجنٹس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس سے محتاط کروں. مگر اس گفتگو پر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو اٹ امپورٹنس. یو آر دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ہیڈ آف دا اسٹیٹ. میں کنڈیم کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں، ایک سیکنڈ سر، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اور اگر اتنی بڑی کمپرومائز ہو رہی ہے سیکیورٹی تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو ہو سیڈ. میں مذمت کر رہا ہوں، آپ مطمئن ہو جائیں نا. آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں لکھ کر میں کہا میں مذمت کر رہا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ملک کی اس بات پر احتیاط کریں کہ اتنے ہائی آفیسرز اگر بگ ہوں گے تو بڑی صحیح بات کہی گئی کہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے نا، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا کہ اگر اٹ از بگ تو بڑا کیفیت سیکرٹ کنورسیشنز اندر تو نہیں کرتے آپ سے لون؟ نہیں، میں تو ہمیشہ کرتا رہا ہوں. دیکھو زندگی بھر میں نے ایسی بات کی ہے جو نسیم زہرا کے کانوں کے لیے نہیں ہے، مثال کے طور پر. اور میری سوچ تو اور بھی آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کا تو طریقہ کار انسانیت کا یہ ہے کہ سوچ پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے نا. گفتگو پر بھی کوئی سزا ویسی نہیں ہے جو کسی کو ہارم پہنچائے، مگر جس کے کان کے لیے جو ہے یہ اللہ نے بڑی وضاحت کر دی غیبت کے معاملے میں. تیسری بات یہ کہ عمل پر، ظاہر ہے عمل تو اوپن ہو گیا نا، عمل پر سزا ہوگی ویری کلیئر. تو انسان بھی یہی کر لے نا. اللہ کی کچھ کوالٹیز انسان میں آئی ہیں وہ بھی اسی پر آ جائے. نہیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جی یہ سب گفتگو 100% آپ کی ٹھیک ہے، قرآن کی، روحانیت، ہر حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے. بٹ ایز اے اسٹیٹ اینڈ ایز اے کنٹری دیر آر سرٹن ریکوائرمنٹس جہاں کہ آپ نے سیکیورٹی کو اپنا کرنا ہے. بالکل. تو جب پرائم منسٹر صاحب 28 کو آپ کو ملنے آئے ہیں، اس پہ کوئی بات ہوئی؟ نہیں، اس پہ کوئی نہیں بات ہوئی. اچھا، کیا ڈسکشن؟ کیونکہ پریس میں رپورٹ ہوا کہ معاملات پہ، جو ملکی معاملات ہیں، یا ڈار صاحب کی اس پہ اوتھ ٹیکنگ پہ؟ نہیں، ملکی معاملات پر گفتگو ہوئی. ظاہر ہے پریزیڈنٹ کا اور پرائم منسٹر کا ایک تعلق ہے کہ ایکسچینج آف ایشو آئیڈیاز ہوں. سیلاب پر ہوئی، ان کی ٹرپ پر ہوئی، ملک کی معاشی حالات پر ہوئی. آڈیو پہ نہیں، آڈیو پر اتفاق سے پہ نہیں ہوئی. اچھا، انٹرسٹنگ. تو ویسے آپ ذرا سوفن ہو گئے کیونکہ پرائم منسٹر کا تو آپ نے اوتھ ٹیکنگ نہیں کی، لیکن ڈار صاحب کی کر لی. میں ساری اوتھ ٹیکنگز کی، پرائم منسٹر اوتھ ٹیکنگز میں آئے ہیں سب کی، تو ملاقاتیں ہوئی ہیں. میرا مطلب کہ وہ تو سینٹ چیئرمین نے کی تھی، آپ بیمار ہو گئے تھے. تو وہ ہر جگہ ہر ایک پر لگنا چاہیے کیا؟ یعنی ہر اوتھ ٹیکنگ پر وہ بیماری آنی چاہیے، تو وہ آئی نہیں. وہ بیماری وہ ایک ہی وقت آئی ہے نا، وہ ہر اوتھ ٹیکنگ پر نہیں آئی. تو میں بیماریوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا نا. یہ میں کہہ رہی ہوں کچھ سافٹنگ ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا پریزیڈنٹ صاحب کے جو آرمی چیف ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کس کو کرنی چاہیے؟ یہ میرا خیال سے یہ آئین طے کرتا ہے. آئین طے کرتا ہے نا؟ آئین طے کرتا ہے. اور سیاستدان آئین کی ماڈیفیکیشن کرتے ہیں اور سیاستدان مشورے کرتے ہیں. اچھا، میں نے سنا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا تو آئین کے مطابق تو نہیں کرنا چاہیے نا. تو مشورے ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ مشورہ کر لینا چاہیے فار سیک آف گڈ کنسنسس. آئین کے طور پر چلیں، فی الحال جو آئین کہتا ہے اس پر چلیں، مشورہ بھی کر لیں تاکہ لوگوں. نہیں، بٹ آپ کہہ رہے ہیں پرنسپل تو آئین ہے نا. پرنسپل آئین، کوئی نہیں کہے گا کہ پرنسپل آئین نہیں ہے. آئین ہے. تو پریزیڈنٹ کے جو بھائی ہیں پارٹی کے، جو ان کے، انہوں نے کہا یہ ہے، آئی ڈونٹ نو، کہا یہ نہیں کیا ہوگا، نہیں کہا یہ، نہیں میرا منسٹرز نے کہا ہے کہ 100% کیا ہوگا، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر کے بھائی ہیں اور عمران خان صاحب، آپ ان کو ایک ہی اس میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ جو جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، انسانوں کے حوالے سے سوچ رہا ہوں کہ جب ایک سے مشورہ کیا جا سکتا ہے تو زیادہ براڈر کنسنسس تلاش کیا جا سکتا ہے. ہاؤ ٹو ڈو اٹ کے اوپر براڈر کنسنسس ہمیشہ اچھی چیز ہے، مشاورت ہمیشہ اچھی چیز ہے.
اور اگر پولرائزیشن ہے اس پولرائزیشن میں مشاورت جو ہے وہ پولرائزیشن کم بھی کر سکتی ہے. تو جب فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب تو بالکل کٹی کر کے بیٹھے ہوئے تھے اپوزیشن سے, آپ ان کو بتاتے یہ ان سے آپ پوچھے گا. نہیں میں کہہ رہی ہوں تو آپ سے کہہ رہی ہوں نا, بیکاز آپ ان کی پارٹی کے, کہ آپ نے ان کو کتنی دفعہ کہا تھا کہ جب آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں تو بات کر لیں آپ اپوزیشن سے. نہیں, ان کا اس کے اوپر نہیں ڈسکشن ہوا کہ وہ بات کریں اپوزیشن سے نہیں کریں, جب وہ شاید اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اب جب ایشو بنتا ہے تبھی مشاورت ہوتی ہے. اگر سنو نا, اگر کنسنسس ایک چیز پر قومی کنسنسس ہے, کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو مشورہ کر لیتا ہے آدمی. یہ تو زندگی کا طریقہ کار ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ پریزیڈنٹ صاحب, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں کہ کون بنے کون نہ بنے, لیکن ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ملک تو چلنا چاہیے. آپ جیسے فرما رہے ہیں بالکل صحیح کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کل کو کوئی اور کھڑے ہو جائے اور کہے, اب جیسے عمران خان صاحب نے جب ان کی ایکسٹینشن دی, اگر 4 لوگ کہہ دیتے جی ہمیں ایکسٹینشن پسند نہیں, تو 4 پولیٹیشنز, تو دے ہیو نو رائٹ ٹو سے دس, کیونکہ آئین تو دیتا ہے پرائم منسٹر کو حق, جیسے آپ فرما رہے ہیں. ہر ایک کے رائٹ کہنے کو, کس کا رائٹ آپ لے سکتی ہیں, لینا چاہتی ہیں, نہیں لیں گی آپ. کسی کا رائٹ آپ غصب نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دیٹ. آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اظہار کریں تو بالکل 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 ایبسلیوٹلی, آئی تھنک یہ تو بہت آپ کی کلیئر پوزیشن ہے. لوگ اظہار کرتے رہیں اپنی رائے, لیکن جو آئین ہے وہی حق ہے وہ ایکسرسائز ہوگا, یہ نہیں کہ پرائم منسٹر کریں گے. اچھا یہ ایک اور معاملے پہ لیں, اس وقت آپ کے حوالے سے بات ہوتی رہتی کہ جی پولیٹیکل کیوس ہے, کرائسس ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی بہتری کی طرف ملک جائے, اور آپ نے بہت سے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کی جو کہ یقینی طور پہ سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے, جو لوگوں کا اس وقت سینٹیمنٹ ہے. اچھا اس میں آپ نے فرمایا اسٹیک ہولڈر سے بھی بات ہوئی ہے. مجھے پتا ہے کہ ابھی کراچی میں بھی آپ کی بات ہوئی, آپ نے زیادہ اس پہ بات نہیں کی, میں نے ان لوگوں سے بات بھی کی جن سے آپ کی وہاں گفتگو ہوئی. تو آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ اسٹیک ہولڈر سے یعنی کہ بات کہاں تک جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ 18th امینڈمنٹ جب ڈسکس کیا گیا تو رضا ربانی صاحب لیڈ کر رہے تھے ساری چیز کو, تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ سارا ڈسکشن جو ہے وہ ہم باہر نہیں نکالیں گے, کیونکہ پبلک ڈیبیٹ ہم نہیں چاہتے جب تک کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. which made sense. بالکل. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک ڈفرینٹ مثال دے رہا ہوں, ڈفرینٹ کانٹیکس میں, دیز آر ناٹ ریلیٹڈ, کہ جب پرائم منسٹر آف انگلینڈ ناردرن آئرلینڈ کے لوگوں سے جو خفا تھے ان سے جب گفتگو کرتے تھے تو 10 سال تک وہ ڈینائی کرتے رہے اور پیچھے گفتگو ہوتی رہی, کیونکہ جب آپ پبلک کو بنا لیتے ہیں تو پبلک پوزیشننگ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج آپ دیکھتی ہیں نا سوشل میڈیا میں جو لوگ پوزیشن اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے نہیں کرتے. مجھے برا بھلا یا آپ کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے نا, تو وہ اپنے آڈینس کو بھی کہہ رہا ہے, اپنے آڈینس کو سنا رہا ہے. آپ تو شاید دیکھیں نہ دیکھیں, ایکچولی از ٹاکنگ ٹو ہز اون آڈینس. تو لہٰذا جب بھی کسی کے متعلق بات ہو اور جتنی آپ اس کو بڑا بات کریں گے نا تو اتنا ہی کنفیوژن بھی کریٹ ہوتا ہے. میں وہ احتیاط کر رہا ہوں. آر یو سیئنگ کہ بات چیت جو بھی آپ انیشیٹو آپ نے لیا, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک پبلکلی کیونکہ اٹ از ورک ان پروگریس؟ یس, دس از واٹ. اچھا کوشش ہے جی, پوری ہو نہ ہو اللہ جانتا ہے, اللہ مدد کرے گا, مگر کوشش یہ ہے کہ پاکستان ڈیزرو کرتا ہے کہ اتنے سارے کرائسس سے گزر رہا ہے. کووڈ سے گزرا مثال کے طور پر, فلڈ کرائسس اتنا بڑا آیا, دہشت گردی کے کرائسس کو ہم نے کس طرح سے لڑ کر آپس میں بھی گفتگو کے اندر ٹیلی ویژن پر بھی لڑتے تھے کہ بھئی یہ سلوشن ہے, یہ سلوشن ہے. ان سب کرائسس سے پاکستان گزرا ہے. تو یہ ایک کرائسس تو ظاہر ہے فلڈ آ گیا, دوسرا کرائسس یہ ہے کہ پولرائزیشن ہے. پولرائزیشن میرا خیال ہے کہ سیلف کریٹڈ بھی ہوتی ہے. پولرائز ہوئے نا تو قریب بھی آ سکتے ہیں, جب پچھلی حکومت سے شروع ہوئی انٹینس پولرائزیشن آ بھی سکتے ہیں, قریب بھی آ سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ قوم یکجہتی کی طرف جائے, اور جمہوریت چلتی نہیں ہے جب تک بات چیت نہ ہو. اچھا یہ بتائیے, اور یہ ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی کٹی کر کے تو نہیں آپ چل سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا 2 روز پہلے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے پریزیڈنسی میں. میں کہہ نہیں سکتا, یہ پریزیڈنسی میں نہیں ہوئی ہوگی. میں اس کے اوپر کوئی ملاقاتوں پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا یو ڈونٹ وانٹ ٹو, اٹ ول سٹارٹ ا ڈفرنٹ سائیکل, چھوڑ دیجئے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ. لیکن آپ نے یہ فورگیٹ نیمز, لیکن آپ نے ان کی فریہ ادریس کے انٹرویو میں یہ کہا 22 کو آپ نے کیا تھا ستمبر کو, تو اس میں آپ نے کہا جب
کہ بھئی یہ مجھے یقین ہے کہ یہ سکسیسفل ہوگا انشاءاللہ. عمران خان صاحب کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے, جیسے وہاں لاہور میں بھی جہاں بھی وہ بات کریں, یہ کوئی جیسے آپ نے کہا نا انوائرمنٹ بنانے کی بات ہوتی ہے, تو نہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ جی الیکشنز پہ بات کریں, نہ عمران خان صاحب کوئی اپنے وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ the last call will come, it will come very soon, ہم کریں گے. تو کوئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں جی پبلک چاہتی ہے ملک کے لیے بہتر ہے, تو کچھ انڈیکیشن لوگوں کو دیں کہ کس چیز کو دیکھ کے لوگ نہیں سنیے گا, لیٹ می فنش, کہ کوئی بتائیں کہ لوگوں سے کہیں دیکھیں جی یہ سگنل ہے, تھنگز ول بیکم پازیٹیو. دیٹ از آل آئی ایم آسکنگ یو. جو جن لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, عارف علوی کو آئینی اعتبار سے پریسیڈنٹ ہیں, اور وہ کوشش کر سکتے ہیں کہ فیڈریشن کے معاملات کو یکجہتی کی طرف لائیں, اور وہ کوشش میری جاری ہے. آئی ہیو نو پرٹیکولر رول constitutionally to do that, بٹ اخلاقی رول آپ کا بھی بنتا ہے, میرا بھی بنتا ہے, آپ کا ٹیلی ویژن پہ بنتا ہے, تو اخلاقی رول زیادہ بنتا ہے ذمہ داری کے اعتبار سے. تو اس کے اندر جو میں بھی اخبار پڑھ کر بہت ساری چیزیں جذب کرتا ہوں, تو کہ بات ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کی ڈیٹ کو پری کنڈیشن بھی بنایا ہوا ہے شاید انہوں نے, مگر یہ کہ نہیں, آپ نے کہا ڈسکشن. ہاں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قریب آ جائیں تو the dispute about the elections is relatively وقت کے ساتھ ساتھ مائنر ہوتا جا رہا ہے. یہ وقت گزرتا جا رہا ہے, یعنی اگلے سال اگر اگست میں ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ کیا نیگوشیٹ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. اچھا, معیشت آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر نہیں ہوئی. میں چاہتا ہوں, دیکھو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے, کیونکہ عوام کی حالات بہتر ہوں گے. تو اس حوالے سے میں یہ کانشیسنس سب کو ہے, خاص طور پر اگر آپ ٹریڈنگ کمیونٹی کے پاس جائیں, میں کراچی گیا سب کو کہ جی بہت معاملہ خراب ہے, اور اس گورنمنٹ کو بھی فکر ہے اس بات کی کہ ایک کانفیڈنٹ گورنمنٹ ہو. سبھی لوگ الیکشنز کی بات کر رہے تھے, یہ تو اچانک یہ کیفیت آ گئی کہ سب کوئی کہہ رہا ہے کرو, کوئی کہہ رہا ہے نہیں کرو, ورنہ سبھی کر رہے تھے. ایون دا سپریم کورٹ آف پاکستان کالڈ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, چیف الیکشن کمشنر, کہ بھئی الیکشن کب ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ان کے ذہن میں بھی تو ہوگا نا کہ مے بی دیٹس اے سولوشن. اس وقت انہوں نے کہا نا کہ 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے. دیٹس واٹ دی الیکشن کمیشنر سیڈ. وی ور ان کورٹ, ہم کورٹ میں. ویری سرپرائزنگ سچویشن. کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ جو ہوتا ہے نا, وہ تیاری کا نہیں ہوتا. وہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہو یو شوڈ بی ریڈی, ورنہ کانسٹیٹیوشن بنتا ہی نہیں ایسا. بھئی the prime minister can call an election in days. جی اس وقت لگ رہا تھا کہ شاید, مگر بات میرا کہنا تو یہ تھا کہ جی سپریم کورٹ کے ذہن میں بھی بیک گراؤنڈ میں تو تھا کہ جی مے بی الیکشن از اے سولوشن. ساری جو اس وقت حکومت ہے, اس کی ایک پارٹی حکومت میں آنے سے پہلے کہتی تھی کہ الیکشن فوراً پہلے آنے سے پہلے نہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہے. یہ تو اور پی ٹی آئی یہ کہتی تھی کہ ہم اپنا ٹرم پورا کریں گے مثال کے طور پر, مگر یہ کہ آخری دن انہوں نے بھی کہا کہ جی الیکشن کرا دو. اچھا, آپ نے ان دنوں کی بات کی, تو ایک تو خیر یہ بھی ہمیں معلوم ہے سب کو کہ مئی میں تو یہ کرنے لگے تھے ڈیزالو, لیکن وہ عمران خان صاحب نے اپنا اناؤنس کر دیا, لانگ مارچ تو نہیں ہوا. یہ تو دیر از انف ایویڈنس آل اراؤنڈ کہ یہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ لوگ گھر جانے والے تھے ارلی الیکشنز. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اچھا پھر کیوں رہ گئے ذرا سا اس پر. نہیں بہت کلیئرلی ہم نے تو بڑا پوچھا, انہوں نے دے سے نہیں سر وہ. اچھا, سو واٹ ہیپنڈ. No, they are saying نہیں, it's very clear. They مطلب it's the economy which made them stay. Sir, they said very simply کہ اگر ہم عمران خان صاحب نے اپنی ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی لانگ مارچ کی, اور ان کی لانگ مارچ کے بعد ہم نے نہیں کرنا تھا کیونکہ ادروائز پھر لگتا کہ ہم نے ڈر کے کیا. دس از their position. تو اس کا مطلب میرا ملک جو ہے وہ ان چند الفاظ کے اندر پھنس کر اس کے اندر ایک کرائسس کریٹ ہوا. بہت الفاظ پھنستے ہیں ابھی بھی, تو آپ دیکھیں. سو دیئرفور میں آپ کا فوکس لانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اپنے ایگوز پر ملک کے معاملات کو سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو سب کو آپ کو کہنا چاہیے. یو شوڈ ٹیل ایوری پالیٹیشین. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک کو کہا نہیں, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ایگوز دیکھیں نا, تو اسٹیٹ بزنس ہے, آپ بزنس آف دا اسٹیٹ کو بھی پھر اسی طریقے سے چلانا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر کا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اپریل میں. تو جب ایک پرائم منسٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کرے, تو کیا اگر وہ کہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف
ہوا وہ ٹیبل, تو کیا پھر پریزیڈنٹ کو ڈیزالو کرنی چاہیے اور یہ نوٹیفیکیشن دینی چاہیے جیسے آپ نے دی تھی؟ آئین میں تو یہی ہے. یہ رضا ربانی صاحب کا سوال ہے. کیا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کرے تھے پرائم منسٹر, دس از واٹ ہی سیڈ یسٹرڈے. تو انہوں نے آئینی طور پر اس کو ہینڈل کیا, جو سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریجیکٹ شوٹ کیا. ڈاؤن کر دیا. تو بٹ ایڈوائس کیم ٹو می, تو میں اس ایڈوائس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس. اچھا, تو یہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں ایکسرسائز جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, میں بات نہیں کرنا چاہتا, اٹس ورک ان پروگرس. تو 2-3 دن پہلے رضا ربانی نے اس پہ کافی کہا. انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کو یہ بتائیں کہ وہ تو پبلکلی کہا, ہمیں نہیں کہا, کہ وہ آنےسٹ بروکر تو ہے نہیں, کیونکہ انہوں نے میل آف آئی ڈی تھی اکارڈنگ ٹو ہم, کہ میل آف آئی ڈی تھی جو جسٹس فائزی سا کے اگینسٹ وہ ریفرنس دائر کر دیا. کس نے کہا میل آف آئی ڈی؟ وہ کہہ رہے ہیں جی, ججز نے کہا. رضا ربانی صاحب کو میں کہہ رہی ہوں. جج کے فیصلے میں آئی ہے بات, فیصلے میں آئی نہیں, وہ تو آئی ہے نا کہ غلط تھا. وہ انہوں نے کہا میل آف آئی ڈی نہیں تھا نا, انہوں نے کہا غلط. نہیں, ججز نے میل آف آئی ڈی کہا, انہوں نے کہا غلط تھا. ربانی صاحب میل آف آئی ڈی کہہ رہے ہیں, ان سے پوچھیں. رضا ربانی صاحب سے پوچھیں. اچھا, آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو آپ نے اس وقت کون سا کیا؟ جو میں تو آن ریکارڈ ہوں کہ میرے پاس کوئی چیز آئے گی تو میں اس کو میں نے آگے کیا ہے. لیکن پنجاب میں تو سی ایم وغیرہ کا آپ کہہ رہے تھے, مجھے اور کتنا کنفیوژن تھا, غلط تھا نا, اور کتنا کنفیوژن ہوا اس کے بعد, اور کتنا گڑبڑ ہوا. تو آئی ریکگنائز دا ایشو ایٹ دا رائٹ ٹائم کہ بھائی دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ فرما رہے ہیں نا کہ جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے ویسے پریزیڈنٹ کے, آپ کو اس کو آگے کرنا ہوتا ہے. یو ڈونٹ سی, you don't see the merit. No, I see the merit at times. I see the merit. At times نہیں, all the time I should see the merit. مگر اپنے میرٹ کو میں سبارڈینیٹ کر لیتا ہوں کانسٹیٹیوشن کے. کبھی کچھ چیزوں پر محسوس کرتے ہوئے میں نے ریئیکٹ کیا ہے, اور اس کے اندر لکھا بھی ہے. نیب کے لاز کے اندر جو چینجز آئیں اس کے اوپر میں نے نہیں سائن کیا. ای وی ایمس کے اوپر کمال ہے یار, اتنا اچھا سلوشن. قوم جو ہر وقت شور مچاتی ہے کہ دھاندلی ہوئی, جب اس کو سلوشن پریزنٹ کیا جائے تو سارے نہ میڈیا کی سمجھ میں آئے اور نہ سیاستدانوں کی سمجھ میں آئے. تو دیر از اے فیلئر آف کمیونیکیشن بٹوین می ہو از دا بگیسٹ پراپوننٹ آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور لوگوں کے درمیان کہ یار یہ اتنا اچھا سلوشن تھا. کبھی آپ نے یہ کہا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ مت لگاؤ کیونکہ اس سے ایویڈنس ہم نہیں لیں گے. جو ٹیکنالوجی آتی ہے, سی سی ٹی وی لگا دیا تھا نا سینٹ کے الیکشن. آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے جرم سی سی ٹی وی سے آج کل پتہ چل رہے ہیں, بہت سارے, آلموسٹ 80%. بے شک اس ملک میں بھی ہر وقت. اچھا, اس کو غلط بھی یوز کرتے ہیں. اب یہ ریکارڈنگ ہے میری, آپ ریکارڈنگ کر رہی ہیں نا, اچھا وہ خفیہ ریکارڈنگ بھی ہے, تو اس کا مطلب آپ بھی ریکارڈنگ مت کیجیے, ساری ریکارڈنگ از ایول. دیٹ ڈزنٹ ہیپن, ہے نا. تو لہٰذا میں نہیں, میرا خیال ہے کہ سوری معذرت کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب, بات یہ ہے جو شروع میں آپ فرما رہے تھے, یہ جو گفت و شنید بند ہوئی ہے. دیکھیں نا, 2 پارٹیز تھی, پی وی پی اور پی ایم ایل, انہوں نے لڑ کے جب تھک گئے تو چارٹر آف ڈیموکریسی. ہم تو اس دن کے انتظار میں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں عمران خان صاحب بھی آ جائیں, اپنے آئیڈیلز جو ہیں ان کو پرسو کریں, بٹ یو ہیو ٹو بی ٹوگیدر آن سرٹن ایشوز. the بہترین چارٹر آف ڈیموکریسی از یور کانسٹیٹیوشن. بے شک, بے شک. The second charter is a fact that we understand the major things and don't do it. اچھا, وہ اخلاقی چارٹرز بھی ہوتے ہیں, ہے نا, اخلاقی چارٹرز بھی ہوتے ہیں. معیشت کے اعتبار سے بھی کوئی میجر چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو, اگر چارٹر کا لفظ نہیں استعمال ہو, میجر چیزوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بھائی جو پالیسیز ایک گورنمنٹ کرے گی, بڑی پالیسیز میں پرائیویٹائزیشن مثال کے طور پر نا, تو دوسری گورنمنٹ آ کر اس کو زیرو نہیں کرے گی. آپ کو معلوم ہے اتنے بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں یہاں پر کہ جب ریکارڈنگ کتنا بڑا حادثہ تھا, وی آر سفرنگ فرام $6 billion worth of damage, نکلا وہاں سے ایک پیسہ نہیں, قوم بھگت رہی ہے $6 billion یہ زیادہ کا ڈیمیج. تو کہیں غلط فیصلے ہوئے. کمال ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان اسٹیل مل کا ایک زمانے میں پرائیویٹائزیشن ہو رہا تھا, رک گیا. تو یہ آپ اگری کر رہے ہیں نا, یو آر سیئنگ کہ بیسکلی کوئی انڈرسٹینڈنگ آن سم ایشوز ہونی چاہیے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دلچسپ گفتگو ہے, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کے حالات پر اور ان کی جو اپنی ان چیزوں پر تجربہ ہے اور ان کی جو اپنی سوچ ہے. آپ نے یہ ذکر کیا اگین ان انٹرویو کہ سول اور اکنامک کرائم شوڈ بی سین آن نان پارٹیزن بیسس. آپ نے کہا کہ صحیح طریقے سے
تو اس کا مطلب آبویسلی ہم بات کریں رول ریگولیشنز پہ چلے، نیب FIA وغیرہ. تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ پچھلی گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں تو آئی آلسو تھنک کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ از کریٹیکل اگر ملک کو کہیں جانا ہے. تو اب جو نیب وغیرہ وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ تو ہوئی نہیں، ایک ویڈیو ریلیز تو ایک ٹیپ ریلیز، اور یہ ہوتا رہا اس ملک میں. یہ میں اس پچھلی حکومت کو تو میں کہہ رہی ہوں اٹس ون آف دا ادر گورنمنٹس دیٹ از بین ڈوئنگ اٹ. اس کا علاج تو اس کا چاہیے، علاج اس کا چاہیے کہ انسٹیٹیوشن کو بلڈ کریں. اچھا یہ نہیں کہ انسٹیٹیوشن کا اپاہج کر کے ختم کر دیں. مثال کے طور پر مجھے میڈیکل سائٹ پر ڈسکشن ہوتا ہے جی PMDC چینج کر کے PMC بنا دیا، وہ PMC چینج کر کچھ. یہ نام بدلنے سے تھوڑی انسٹیٹیوشن چلتا ہے یار. اسی ریگولیٹری باڈی جو بھی نام رکھ لو، ریگولیٹری باڈی کی ہسٹری ہوتی ہے نا. یہ پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ایکٹ واز امپلیمنٹڈ ڈیورنگ ایوب خان رژیم ان 1962. اس کے اندر آپ امپروو کرتے رہتے ہیں. دس ڈزنٹ ہیپن ان دا ورلڈ کہ یو ڈیمالش دیٹ. رائل کالج آف سرجنس کیونکہ آپ ڈیمالش کر دیں، آپ یہ کہیں جی اب اس کو رائل کالج نہیں کہیں گے، کچھ اور کہیں گے. یو بلڈ انسٹیٹیوشن. پاکستان کا آئین اگر پسند نہیں آئے گا کچھ چیزیں تو اس میں آپ امینڈ کر کے اس کو چینج کریں گے. جب آپ پاکستان کے آئین کو خدا خواستہ کوئی ڈیمالش کرنے جائے گا، ہی ول ڈو اے گریٹ ڈس سروس ٹو دس کنٹری. دیکھیں نا یہ جو سب باتیں تو اسی طرح سے جو میں نے نیب کے متعلق کہا کہ یار نیب کے اندر ایک خامی تھی کہ پولیٹیسائز ہو رہی بہت، اس کو ہینڈل کریں. آپ سمجھتی ہیں FIA کے پاس چلا گیا FIA پولیٹیسائز نہیں ہوگی. ہر ایک لہٰذا ایشو یہ نہیں تھا کہ نیب بند کر FIA کو دے دو. ایشو یہ ہے کہ پولیٹیسائزیشن مت کرو. دا سولوشن از ناٹ دس کہ اس کی گردن کاٹو اور اس کو دے دو یہ عہدہ. تو ہر گورنمنٹ کر رہی ہے، ہر گورنمنٹ کر رہی ہے. لہٰذا قانون کو اتنا بدلنا چاہیے کہ اس میں کچھ بندشیں لگیں. اتنا ہی بدلنا چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ 20 سال کا آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ایکسپیرینس ہے، 22 سال کا وہ آپ نے واش کر پھینک دیا. What is the experience? Every court is saying, ہر کورٹ نے کہا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے اسی چیز کو ہینڈل کریں. اچھا میں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، آپ جوڈیشری بند کر دیں گے کیا؟ ایوری بڈی سیز دیٹ کہ انصاف پاکستان میں نہیں ملتا. لیکن نیب کے تو ایک سیکنڈ، نیب اور جوڈیشری کو کمپیئر کرنا. میں نے آپ کو میں نے آپ کو پاکستان میڈیکل کاؤنسل کا بھی ایگزامپل دے دیا کہ آپ ایک بند کر کے دوسری شروع کریں. سر نیب اور سپریم کورٹ کو کمپیئر کرنا بڑا، میں نے کمپیئر ہی نہیں کیا. آپ نے کہا اس کو بھی بند کر دیں. میں نے آپ سے سوال کیا نا، نہیں کریں گی نا کیونکہ میں چاہتا ہوں کمپیئر نہیں کریں. میں تو کہوں گی کہ نیب تو اتنی اس نے مصیبت ڈالی. سارے پاکستان کے اندر سب کو شکایت ہے پولیس سے. بند کر دیں گے آپ؟ چلیے وہاں پر آ جائیے. نہیں کریں گی نا. یو ول ڈو ریفارمز. That's my argument. It's a very simple argument. There's no but in it کیونکہ this is a very simple argument کہ اگر نیب اگر ایک بندوق سے فائر ہوا، ایک قتل ہو گیا تو آپ کہیں گے یار بندوقیں بند کر دو اس ملک کے. نہیں نیب کا سر آئی ایم سوری، نیب از اے بٹ بیکاز نیب جس طرح بنا، جو اس کی تاریخ تھی، میرا مطلب ہم سب کہتے رہے اپنے پلیٹ فارم سے اکاؤنٹیبلٹی ہر صورت ہونی چاہیے، لیکن ادارہ تو ٹھیک کرے نا. میں اگری کرتا ہوں، ادارے کو تو ٹھیک کرے. لیکن بہرحال پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی ڈبیٹ چھڑ گئی کہ گورنمنٹ کالج میں عمران خان صاحب گئے اور انہوں نے تقریر کی، اور تو ایک تو یہ بتائیں ان پرنسپل آپ کا کیا ویو ہے کہ پولیٹیشن. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں میں نے وہ تقریر سنی نہیں، تو میرے اس کے اوپر کمنٹس لینا بیکار ہے. انلیس میں سن لیتا، آپ پہلے سے بتاتی تو میں سن بھی لیتا. جی نو کمنٹ. میں نے تو تقریر کا پوچھا نہیں آپ سے. میں نے کہا کہ یہ جو ڈبیٹ چھڑ گئی کہ کیا ایک پولیٹیشین کو جانا چاہیے ٹو مثلاً گورنمنٹ کالج گئے اور وہاں کے ایڈریس کریں. کراچی یونیورسٹی میں ڈیورنگ مائی پولیٹیکل ڈیز، ابھی جب پارٹی بننے کے بعد کراچی یونیورسٹی میں گیا، سارے کالجز میں گئے ضرور. تو جب تو کوئی آبجیکشن نہیں تھا، مگر جب پارٹی ہماری بنی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا جب پارٹی بنی تھی تو ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اسٹوڈنٹس یونینز نہیں بنائیں گے. انصاف. جب میں سیکرٹری جنرل بنا، جب تک ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ اگر اسٹوڈنٹس مین پولیٹیکل موومنٹس کی طرف نہیں آئیں گے تو پاکستان کی آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے اعتبار سے نہ ٹریننگ گراؤنڈ بنے گا. وی ریئلائز دیٹ آفٹر سا فیو ایئرس. قائد اعظم کے اینگل تو بڑا کلیئر تھا شروع سے، کہ انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس یونین کو، فیڈریشن کو پروموٹ کیا اور اس کو آزادی کے لیے بڑا استعمال کیا. اور دنیا میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے. ہمارے ہاں جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس وائلنس کی طرف چلی گئی تو سب لوگوں کو پریشانی ہوئی اور پولرائزیشن تھا.
تو اب کچھ پولرائزیشن کم ہوا کیونکہ ہتھیار نکل آتے تھے. آئی ہیو سین دیٹ ایرا, ہے نا, کہ جب لوگ ہتھیار نکال لیتے تھے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے اندر. تو میں نے وہ تقریر نہیں سنی, لہٰذا میں کمنٹ نہیں کروں گا, مگر میری خواہش یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکل مین اسٹریم کے اوپر پیسفل پالیٹکس کی طرف راغب بھی کرنا چاہیے. جی بالکل. آج کے دور میں تو بہرحال ڈیجیٹل میڈیا 18 سال کی عمر میں جب آپ ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیتے ہیں سب کچھ نا. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ آرمی کے حوالے سے جو تعلقات آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں تو پی ٹی آئی حکومت کے اور بڑے اچھے تعلقات رہے, عمران خان صاحب بار بار تعریف کرتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے بحیثیت ایک پریزیڈنٹ کے جو دیکھ رہے اس کو واٹ وینٹ رانگ؟ I don't know what went wrong, but I believe کہ the best messaging which goes across to the people of Pakistan is کہ آرمی اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہو. وہ آپ سب civilian democracy and فوجی and all institutions, even the Supreme Court of Pakistan and the judiciary. Why? کیونکہ ملک کا ڈائریکشن فرض کرو اینٹی کرپشن ہے نا, تو سپریم کورٹ از آلسو آن بورڈ بیکاز سپریم کورٹ کو تو ایگزسٹنس اینٹی کرپشن یا اینٹی کرائم ان کا ایگزسٹنس ہے. تو آل انسٹیٹیوشن شوڈ بی آن دا سیم پیج. اچھا, وائی فوج شوڈ آلسو بی آن دا سیم پیج کہ ہر کرائسس کے اندر فوج ہیلپس, چاہے وہ فلڈ کرائسس ہو, چاہے وہ ارتھکویک ہو, سب کچھ ہو. آپ کے بارڈرز کا تحفظ کرتی ہے, آپ کی فارن پالیسی کے اعتبار سے ان کا ان پٹ بڑا اہم ہے. اچھا, آپ کے دہشت گردی کے معاملے میں اس کا بڑا اہم ان پٹ تھا اور ہے اور چلے گا, کیونکہ سویلین ڈیموکریسی کے بس میں, پولیس کے بس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پاکستان میں ان کے بس میں نہیں ہے. اور کئی کنٹریز کولیپس کر گئے ہیں اس میں, صرف پاکستان وہ فخر کے ساتھ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جی ہم نے مقابلہ کر لیا. تو لہٰذا ایک پیج پر ہونا از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ, ویری گڈ. اور اگر کوئی کہیں بھی مس انڈرسٹینڈنگ سویلین گورنمنٹ کی اور کہیں کسی کے ساتھ کبھی جوڈیشری کے ساتھ ہوں کچھ ہو تو اس کو اوور کم بھی کرنا چاہیے. اگر آرمی کے ساتھ بھی ہو کوئی ریزرویشنز کہیں پیدا ہو جائیں تو میری کوشش تو ہونی چاہیے کہ کوئی ریزرویشنز دور ہونی چاہیے. اچھا, تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن تو پھر آپ نے کیا کیا اس کو یعنی کرنے کے لیے اسموتھن آؤٹ؟ کیونکہ دیکھیں نا, اب عمران خان صاحب نے متعدد مرتبہ کہا ہے کہ ادھر بھی مجھے آرمی روکتی تھی, پھر یہاں بھی روکتی تھی, اور مطلب چیف الیکشن کمشنر بھی انہوں نے ہی مجھے کہا کہ ان کو لگاؤ, پھر پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے روک رہی تھی. پھر آرمی چیف کی جو باتیں آ گئی سامنے کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یہ گڑبڑ کر رہے تھے, بات نہیں سنتے تھے, اور پنجاب کے جو سی ایم ہیں ان کو ہم نے کہا تھا بدل دیں, نہیں بدلتے. تو یہ تو نمبر ایک سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا اتنی زیادہ باتیں جس میں آرمی انوالوڈ ہے, اور یہ صحیح کہا آپ نے, لیکن اس سے بڑھ کے ہمیں جو پتہ چل رہا ہے وہ یہ کہ آپ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے دور میں آرمی اور بھی ایڈمنسٹریشن میں گورننس میں بھی انوالو تھی, جس کے بارے میں اب عمران خان صاحب پریزنٹ کرتے ہیں. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ان کے اتحادی تھے ان سے ووٹ بھی دلواتی تھی آرمی. یہ تو پبلکلی بات آ گئی نا سامنے. آپ کو یاد ہے وہ 11-20 بل جو تھے پہلے اکتوبر میں ہونے تھے, پھر مؤخر ہو گیا, پھر اس کے بعد جب اتحادیوں کو کال کیے پھر واپس وہ بل آئے. تو یہ جو آرمی گورننس میں انوالو تھی اتنی زیادہ, یہ تو انہی لوگوں سے پوچھیں جو ساری باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال کے اندر آرمی کی اپنی ڈومین ہے اور سویلین سائٹ کی اپنی ڈومین ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں کس بات سے کنونسڈ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے انسٹیٹیوشنز ایک سپیڈ پر چل سکتے ہیں. سویلین بیوروکریسی ہماری سلو سپیڈ پر چلتی ہے, ملٹری بیوروکریسی ہماری رسپانسو فاسٹ سپیڈ پر چلتی ہے. ایوری ٹائم اگر میں سویلین بیوروکریسی کو, دس از اے فیکٹ, کوئی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا, سویلین بیوروکریسی کی تیاری میں کوئی پروجیکٹ دوں تو ملٹری بیوروکریسی اس کے اوپر زیادہ تیزی سے رسپونڈ کرے گی, کیونکہ ان کا رسپونڈ اور ڈسپلن سٹرکچر جو ہے وہ سویلین بیوروکریسی سے ڈفرینٹ ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی حکومتیں پاکستان کے ماضی میں اسی چیز سے امپریس ہو کر دے ہیو ایکسپیکٹڈ اینڈ ویلکمڈ ملٹری ڈکٹیٹرشپ. سر سوری, آپ کا مطلب کہ مثلا آپ کہیں کہ ایک اکنامک پروجیکٹ ہے, آپ اکنامک پروجیکٹ نہیں, مثلا کس معاملے میں؟ آئی جسٹ وانٹ بہت سارے میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ کی اپ ہولڈنگ فوج زیادہ بہتر کرتی ہے اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے. سویلین سائڈ پر سفارشیں زیادہ چلتی ہیں, ہے نا. پچھلی پی ٹی آئی حکومت اس وقت تو آپ پریزیڈنٹ تھے تو آپ دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت. نہیں, میں تو ویسے ہی جانتا ہوں نا, میں تو 50 سال سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو فاؤنڈ
کہ to be very honest, I am praising this institution of the army. We all do for the role that it has not to only play. that, مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں پروموشنز، ان کے یہاں میرٹ کا پرچار زیادہ ہے، ریلیٹیولی زیادہ ہے. اچھا کمپیئر ٹو دا سویلین سائڈ اینڈ دا پولیٹیکل سائڈ، پولیٹیکل سائڈ پر بھی اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی زمین زیادہ ہے، اس کے ووٹ زیادہ ہیں وغیرہ وغیرہ پر ہم ججمنٹ کرتے ہیں. بچے کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروموشن وغیرہ بھی یہ زیادہ میرٹ پہ کرتے ہیں کون؟ یس. تو I'm very confident in saying that. So if they do that, تو جو 5 نام سامنے آئے ہیں جس پہ عمران خان صاحب نے کہا، جس پہ آپ فرما رہے ہیں کنسنسس ہونا چاہیے، تو عمران خان صاحب نے تو جو اس کو کرٹیسائز کیا وہ تو یہی کیا ہے کہ 5 جنرل میں سے یہ وہ چن لیں گے جو کہ ان کی چوری کو نہیں روکے گا. اور ویسے ایک اور بھی بات ہے کہ چوری کو جرنیل سے کیا تعلق، ان کا تو کوئی رول نہیں بنتا. آپ کے کمنٹس بھاری ہیں، ٹھیک، میں کچھ نہیں کہہ رہا اس کے اوپر. اس وجہ سے کہ چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ آپ پہلے بھی پوچھ چکی ہیں. میں اگر کوئی بات کہوں تو میں اس میں اور مزید سر یو آر سیئنگ کہ جو گڑبڑ کروں گا سسٹم ہے وہ اچھا نہیں. میں تو اس بات پہ واپس آئی ہوں کہ آپ نے کہا ہے سسٹم اتنا زبردست ہے کہ اچھے لوگوں کو اوپر لاتا ہے. بالکل، میں تو کہتا ہوں نا کہ اچھے لوگوں کو لاتا ہے، مگر یہ آئین بھی کہتا ہے نا کہ 3 نام بھیجتے ہیں، واٹ ایور لا کہتا ہے نا. تو اگر پورے پروموشن پر یہ آئین بلیو کر رہا ہوتا تو 3 نام نہیں آتے. ویسے بائی دا وے آئین میں 3 کا لکھا ہی نہیں. ہاں مگر قانون لکھا ہے کہ پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرے گا لوگوں تو یہ اسی حوالے سے. تو جب پرائم منسٹر ڈیسائیڈ کرے گا تو آئین نے یہ نہیں کہا کہ سینئر موسٹ ہوگا، بالکل نہیں کہا، نہیں کہا. تو لہٰذا آپ یہ آئین کا جو کیفیت ہے یہی میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی ہے، کوئی الگ نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر وہ کرے، ہے نا. اور یہ کہ جی ڈائریکٹ مین اگر پرائم منسٹر کا رائٹ ہے تو وہ سلیکٹیو رائٹ ہے، وہ سینیورٹی رائٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی سلیکٹ، ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کہا کہ یار سلیکشن میں جب وہ مشورہ کرے تو اچھا مشورہ کر لے. تو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن جب دی تھی تو مشورہ تو نہیں کیا. تو وہ دیکھو نا، یہ دس از ناٹ اے پرسکرپشن جو ایٹرنل میں نے کہہ دیا. میرے الفاظ تو مٹی میں ڈالیں آئین کے سامنے، کوئی اہمیت نہیں میرے الفاظ کے آگے. ویری گڈ، ٹھیک ہے نا. میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، کبھی میں انسان، ہاں میں انسان ہوں، کبھی کوئی اوپینین بن جاتا ہے، کبھی آئین کے مطابق بن جاتا ہے. پریزیڈنٹ ہے، اس سے آپ کی اوپینین تو ظاہر ہے کبھی کچھ نہیں ہو سکتی نا. نہیں ہو کیوں نہیں سکتی یار، انسان ہوں بھائی. ہاں کیوں نہیں ہو سکتی. یہ جو بیچ میں ٹیلی ویژن نے کہنا شروع کیا کہ یار جو کہہ دیا تم نے 20 سال پہلے اس پر قائم رہو، نہیں رہ سکتا میں. سرکمسٹانسز چینج ایوری ڈے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دلچسپ گفتگو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ناظرین ہم بات کریں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، تو گفتگو جاری رکھتے ہیں ان سے. اچھا یہ بتائیے پریزیڈنٹ صاحب، اب چلتے ہیں ذرا عمران خان صاحب آپ کے جو لیڈر ہیں ان کی طرف. آپ کے پاس آپ سے میں آپ کا انٹرویو لوں تھوڑا سا. ملک کا عجیب حال ہے کہ اتنا بڑا آپ کا روسٹرم ہے، اتنا بڑا میرا روسٹرم ہے، اور میں قوم کی فوکس لاؤں جو ایشوز جو بڑے اہم ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اتنے اہم ایشوز پاکستان کے بیماریوں کے اعتبار سے، عورتوں کی امپاورمنٹ کے اعتبار سے، وراثت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے اتنے اہم ایشوز ہیں کہ سوسائٹی کو ہم بدلنے کی خواہش رکھتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا مگر ٹیلی ویژن اس پر وقت نہیں دیتا. تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس پر وقت کیسے بڑھایا جائے. خیال ہے 2 چیزیں، پھر میں سوال پر واپس آؤں گی. ایک تو یہ کہ ایک تو لگ رہا ہے آپ اپنے لیڈر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، چلے اس سے میں پھر بھی سارا ملک کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا رکھنا پہلے انصاف نہیں ہے. اسی لیے تو لیڈرز کی بات کرنا لازمی ہے، کیونکہ ہیجانی کیفیت کوئی میڈیا تو نہیں لہذا میڈیا. ایک سیکنڈ سر، اب آپ جواب بھی تو سنیں نا، آپ نے بات فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ لڑائیاں کریں پولیٹیشینز، جھگڑے کریں پولیٹیشینز، لانگ مارچز کریں، شارٹ مارچز کریں، چوریاں کریں، اچھے کام کریں، برے کام کریں، فوج اپنا رول ادا کرے، فوج کبھی اس کو نکالے، اس کو ڈالے، اس کو نکالے. تو یہ جو ایک مداری کا تماشا ملک میں بنا ہے، تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں میڈیا کا؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں کہا میڈیا کے مزے بھی ہیں، ہے نا، کیونکہ مداری کا جب تماشا بن جائے. نہیں سر، ہمیں نہیں وہ مزہ پسند. ہم بالکل You talk on behalf of the entire media or yourself?
جی بہت سے میڈیا میں لوگ حامد میر کو دیکھیں, حامد میر نہیں میں انڈیویجلی میں آپ سے کہہ رہی ہوں سر, میں کہہ رہی ہوں کہ پولیٹیشنز بھی تو ہر طرح کے ہیں, لہذا میری بہن تو صرف سیاست پر ہی بات کرنی ہے. کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ 24% پاکستان کی پاپولیشن ہر وقت سٹریس میں 24%. آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا, شاید زیادہ ہے, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کتنے سائیکیٹرسٹ ہیں پاکستان میں. 435 سائیکیٹرسٹ ہیں. کین یو امیجن؟ اچھا, لہذا یہ ساری چیزوں کو آپ سیکریفائی کر دیں صرف سیاسی گفتگو پر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سیاسی گفتگو بھی کریں, مگر معاشرے کی جو برننگ تکالیف ہیں, جو آپ کو یار ایک غریب آدمی کو ایکچولی یہ احساس نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو مہنگائی ہے. نہیں, میں تو اپنے چینل کی بات کر سکتی ہوں, ہم تو خبروں میں بہت ڈیٹیل میں زیادہ کرو, کوورنگ. میں آپ سے ریکویسٹ نہیں, اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کی پارٹی ہے, آپ کے تو لیڈر بھی ہیں, آپ اور اسی طرح سے اور پارٹی کے لیڈرز کو لڑائی جھگڑے کم کریں نا. ابھی سیلاب آیا ہے تو کتنے لوگ, مجھے بتائیں, سیلاب آیا تو کتنے لوگ باہر نکلے, اور جب سیلاب آیا, جب ارتھکویک آیا, میں نے خود کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعت کی تنظیم کا بنیادی کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ سوشل ورک میں نکلے. اچھا, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کھانا چھوڑ دے, وہ نکلے گا کام کرنے کے لیے, ہے نا. تو دنیا کے سارے کام بھی چلائے گا, پرائرٹی سیلاب کو دے دے گا. کرتے ہیں بہت, بس ٹھیک ہے, بس دیٹس اٹ. ڈونٹ بی ڈیفینسو, آئی جسٹ ریز این ایشو. نہیں, میں تو نو, آئی ایم آن دی اوفینسو. میں یہ کہہ رہی ہوں اس ملک کا حال کیا بنایا ہے. That's what I'm saying. اس ملک کا حال کیا بنایا ہے. Television should not become offensive. بات ہے کہ جو پولیٹیکل کلچر میں کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, چاہے اور جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں اس ملک کے, چاہے پولیٹیشنز ہیں, چاہے آرمی کا ایک رول رہا ہے, تو یہ چیزیں ختم ہوں اور میڈیا کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یو رائٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو لیڈر عمران خان صاحب, جن کو آپ کوئی 30 سال سے یو بین ود ہم, اتنے سال تو ہو گئے نا, ہاں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اتنی قریب سے, آپ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ کہاں تک لے جائیں گے, یہ جو اس وقت ان کی ایک آئیڈیلزم ہے اور ان کا بہت اچھا ہے, اور جو ان کی ایک پیشن ہے, بٹ وہ کتنا دیکھ کے آگے چلیں گے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان دی نیکسٹ 6 months؟ دیکھیے, میں آپ سے یہ کہوں کہ آئی ہیو آل پازیٹیو کمنٹس اباؤٹ ہم, کیونکہ میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں. اچھا, مگر میرے بہت سارے کمنٹس کو میری نیوٹرلٹی کے اعتبار سے پھر لوگوں کو اعتراض ہوگا. نیکسٹ 6 months میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں, جتنا میں ان کو جانتا رہا ہوں ماضی میں بھی, میں ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ ہی ول بی پرنسپلڈ ان ہز ججمنٹ, نمبر 1. نمبر 2, یہ میں اس کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یونیک سچویشنز میں وہ لیڈرشپ کے ایک انداز کو پکڑتے ہیں جو میرے لیے بڑا امپریسو رہا. مثال کے طور پر کووڈ کے اندر وہ واحد پہلے پرائم منسٹر تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. دنیا نے بعد میں سیکھا, آؤٹ اسٹینڈنگ, ایوری بڈی سیڈ کہ بھائی لاک ڈاؤن کرو, می انکلوڈیڈ, ہے نا, سب نے کہا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہز اسپرٹ اینڈ ہز کلوزنس انڈرسٹینڈنگ ہیومن میزری گیوز ہم اے یونیک پرسپیکٹو. ہر انسان کی طرح میں بھی غلطی کرتا ہوں, وہ بھی غلطی کریں گے, صرف نبی جو ہوتا ہے وہ غلطی سے دور ہے. تو آپ کو پاکستان کیسے نظر یہ سب؟ میں پاکستان 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ میں پاکستان کے بارے میں بہت ہوپ فل ہوں. اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستانیز نے ہر مرتبہ پازیٹیولی ریئیکٹ کیا ہر چیز کو, اتنے سارے مسائل کے باوجود وہ نکلے. یہ معیشت والا معاملہ جو ہے نا, یہ دنیا کے پریشرز ہیں. سیاسی سٹریس جو ہے اگلے 6-8 مہینے میں کہاں جا رہے ہیں؟ لہٰذا میں کیا کر رہا ہوں, لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی سٹریس کی وجہ سے قریب آئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کو پرائرٹی دی, پہلے دن سے دے رہا ہوں. سپریم کورٹ نے بھی پرائرٹی دی کہ گورنمنٹ کے اعتبار سے, جیسے آپ نے بھی پرائرٹی دی کہ سارے معاملے ایک طرف, سیاست ایک طرف. میں نے خود کا ٹوٹل زندگی کار خیر میں نہیں ڈالی جب میں ڈالنا چاہتا تھا, اس لیے کہ سیاست اتنے بڑے کریکس کھولتی ہے کہ کار خیر ان کو بھر نہیں سکتا. تو لہٰذا سیاست سب سے بڑا کار خیر ہے. تو نیکسٹ 6 months کے اندر بھی میں آئی وانٹ ٹو برنگ پیپل کلوزر ٹو دا فیکٹ کہ 1 سال بعد الیکشنز ہوں گے بائی آن دی آئین. لوگ کہہ رہے ہیں پہلے ہو جائے, فرق رہ گیا 3-4 مہینے کا. کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ جس کو سیاستدان بیٹھ کر سالو نہ کر سکیں؟ واٹ ایور, میں تو کہتا ہوں کہ اٹس ناٹ فار می ٹو سجیسٹ, اٹس فار می ٹو برنگ دیم کلوزر. مے بی دے آل اگری کہ نہیں جی کرانی ہی نہیں ہے الیکشن. آپ کا جو ایفرٹ ہے آپ اس پہ ہوپ فل ہیں؟ ہاں جی, اور the effort is ongoing. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, گڈ لک.
پاکستان برا کے لیے مت بہت مانیے گا بہتر جو ہے. نصیحتیں ہم نے نہیں کر دی نہیں آپ ہاں، کو نہیں آپ بھی نہ ٹیلی ویژن مانیے کے گا، ہم حوالے بھی ٹھیک ہم بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. بہرحال بڑی مہربانی تھینک کہ یو آپ نے تھینک یو تھینک کھل یو. کے بات کی. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.